السلام علیکم ناظرین، ڈانسنگ ٹیتھ کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ٹی ایم جوائنٹ کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کو رات کو سوتے وقت دانتوں کی گرائنڈ کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر اگر وہ چبانے کے لیے منہ کھولیں یا بند کریں تو اس میں کلکنگ ساؤنڈ کی آواز آتی ہے، ٹک کی آواز آتی ہے جبڑے کو کھولتے ہوئے یا بند کرتے ہوئے۔ اور کچھ لوگوں کو دانت کی سرفیسز اوپر اور نیچے پراپر نہ ملنے کی وجہ سے چبانے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اپنے جو کو ایب نارمل پوزیشن میں رکھنے کی عادت ہوتی ہے، جس سے کہ جو ٹیمپورو-مینڈیبولر جوائنٹ یا ٹی ایم جوائنٹ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس میں پین اور ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں۔ ٹی ایم جوائنٹ ڈس آرڈر کا پین بالکل ٹپکلی جہاں پہ میری انگلیاں اس ریجن میں ایکسٹینڈ کرتا ہے، یہ کان کے سامنے اوپر اس ریجن میں، گردن میں اور نیچے شولڈر کی طرف ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو چباتے ہوئے یا جمائی لیتے ہوئے بہت زیادہ منہ کھولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ منہ کھولیں گے تو ہمارا جو کبھی کبھی لاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منہ اگر ہم نے بہت کھولا تو پھر واپس بند نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے سائڈ پہ جوائنٹ کے بالکل آگے ایک ہڈی کا ابھار ہے جو نیچے والے جو کی ایکسٹینشن کو، جو جوڑ میں ہڈی جا رہی ہے، اس کو جب ہم منہ کھولتے ہیں تو آگے آنے سے روکتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر نیچے والے جبڑے کی ہڈی جوائنٹ میں اس ابھار سے آگے آ جائے تو جو لاک ہو سکتا ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے بنیادی طور پہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ منہ کھولنے کو ایوائڈ کرنا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے تک جب تک یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے جس میں ٹیبلٹس درد کی دی جاتی ہیں، ہم نے سخت کھانے کو نہیں چبانا ہوتا ہے، اس کو ایوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس درد کی ٹریٹمنٹ کے لیے فزیشین کے پاس جا چکے ہوتے ہیں، کچھ تو نیورو فزیشین کے پاس بھی جا چکے ہوتے ہیں کہ اس درد سے ان کو آرام ملے، لیکن چونکہ پرابلم ٹیمپورو-مینڈیبولر جوائنٹ ٹی ایم جے ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان تمام علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹی ایم جوائنٹ ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آئیے ہم ایکسپرٹ سے رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشخیص کے دوران ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا وجہ ہے۔ اگر جوڑوں کی وجہ ہے تو جوڑوں کے لحاظ سے علاج ہوتا ہے، اور اگر مسلس کی وجہ ہے تو مسلس کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ پہلی جو چیز کرنی ہوتی ہے کسی بھی جوڑ کے علاج کے لحاظ سے کہ ہمیں جوڑوں کو ریسٹ دینا ہوتا ہے۔ ریسٹ دینے کا طریقہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سافٹ ڈائٹ پہ چلا جانا پڑتا ہے، ہمیں سخت چیز کو کھانے سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے، منہ زیادہ بڑا نہیں کھولنا ہوتا، اس سے بھی ہم لوگ جوائنٹ پہ زیادہ لوڈ ڈال سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسی عادت ہے جیسے دانتوں کو کچکچانے کی، جو کہ دن میں بھی ہو سکتا ہے یا سوتے میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پین سیٹل نہ ہو تو کچھ دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں۔ دوائیوں کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے وہ لانگ ٹرم کے لیے زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ نیکسٹ اسٹیج آف ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ پیشنٹ کو ایک پلاسٹک کی پلیٹ ہوتی ہے جو کہ وہ دانتوں کے اوپر لگا لیتے ہیں، ان کو نائٹ گارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے بیسکلی جوائنٹ کے اوپر سے لوڈ کو ختم کیا جاتا ہے، جس سے جوائنٹ کو ہیلنگ ٹائم مل جاتا ہے۔ آخری سٹیج جو اس کی ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ سرجری ہوتی ہے، جو کہ 2 یا 3% لوگوں کو ہی ضرورت پڑتی ہے، اور اگین سرجری کے جو نتائج بھی ہوتے ہیں انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جنرلی اوائڈ کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ ہی کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ جو میں نے بتائی کہ مسلس کا پین بھی ہو سکتا ہے، مسلس کا پین اگر ہو تو ہمیں اس کی فزیو تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ فزیو تھراپی میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ہماری گردن کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، گردن کی مسلس کی یا جو کی مسلس کی، وہ بتائی جاتی ہیں اور پھر پیشنٹ کو ان کو کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلس جو ہیں اسٹرانگ ہو جائیں، اور اس سے جنرلی چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں۔ ٹی ایم جوائنٹ ڈس آرڈر کی ایک ریئر وجہ بولتے ہوئے نیچے والے جو کو بہت زیادہ فارورڈ پلیس کرنا بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈانسنگ ٹیتھ کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ سو کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ واچنگ ویو ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔